دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کیا چیز دی؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، باپ کی دعائیں۔ ایک کشمیر میں جانا ہوا، ایک حافظ قرآن بھول گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی وظیفہ وغیرہ، جو استادوں سے سنے تھے یا کتابوں میں پڑھے، حدیثوں میں آئے، وہ بتائے جی میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی۔ پھر پوچھتا تھا دعا کرو میرے لیے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، ویسے میں پوچھتا رہتا تھا بتاتے نہیں، ایک دن میں نے بڑا زور دیا، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، کوئی ایسی غلطی؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میں باہر سے آیا، میرے والد نے کوئی مجھے بات کہی، میں نے ان کا جواب دیا سختی سے، جیسے آدمی غصے میں ہوتا ہے، سختی سے جواب دیا تو باپ کے ایک دم آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے تو نہیں پالا تھا۔ انہوں نے کہا یہی تو وجہ ہے، باپ کا دل دکھا ہے، قرآن بھول گیا ہے۔ اس لیے بھائیوں ماں باپ کا خیال کریں، یہ دین کی چھت ہے، یہ دین کی چھت مکمل تب ہوگی جب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ نبی کے صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت میں زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، جب اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے تو پھر پتا چلا کہ ماں ناراض ہے، ماں ناراض ہے۔ اور ماں کیا کہتی ہے، کیا شکایت؟ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کیا گلہ ہے تم ان سے، انہیں لگا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند، صوم و صلاۃ، تہجد، تلاوت سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب مجھ سے یعنی ماں سے بات کرتا ہے تو سخت لہجے میں بات کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو بھائیو خاص طور پر نوجوانوں سے عرض کروں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم گفتگو۔ وہ جیسے ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ جو ہے تھکے ہارے آتے تھے، ہم کوئی بات کہہ بھی دیتے تو ماں باپ خوشی سے اچھا بیٹا، تھکے ہوئے باپ بھی کہہ دیتا ہے، گھر میں چیز تھوڑی ہوتی اور کوئی چیز آ جائے تو باپ کہتا ہے میرا کھانے کو دل نہیں کرتا، ماں کہتی ہے میرا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بچے کھا لیں۔ کوئی بچے کو چیز نہ پسند آ جائے تو وہ ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں جی ہمارا میں اس کا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ بچے کھا لیں۔ اور یہی بچے جوان ہو جاتے ہیں تو بوڑھے باپ کو کہتے ہیں ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا، تے کو کشے دا پتہ کیا نہیں، تے کو سمجھ ہی کیا نہیں۔ جدید دور ہے، یہ آج کل کی جوانوں کے ماں باپ کے لیے الفاظ ہیں، اور اسے نہ پتا ہوتا تو تجھے اس مقام تک پہنچانے والے بھی تو وہی ہیں۔ اس لیے بھائیو دین کی چھت ماں باپ کا ادب احترام، اور دوسری چھت ہے رشتہ داری قائم کرنا۔ ہمارے نبی نے رشتے جوڑنے کا فرمایا، توڑنے کا نہیں فرمایا۔ آج ہمارے ہاں رشتے بڑے توڑے جاتے ہیں، خاص طور پر طلاق کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ 2021 میں لاہور کے اندر صرف ضلع لاہور میں سروے ہوا، پتہ چلا کہ 21,000 سے زیادہ صرف طلاقیں لاہور میں ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اے علی طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا۔ جب کوئی طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے بد دعا دی جب آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملی، حالانکہ نبی تو دعائیں دینے والے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، لیکن جب بیٹیوں کو بڑی مجلس میں عتبہ اور شیبہ نے طلاق دی، اللہ کے نبی کے معصوم دل پر یہ اتنی سخت بات گزری، آپ نے فوراً انہیں بد دعا دی اور ان کی بد دعا کی وجہ سے ان کی جان گئی۔ تو بھائیو رشتوں کو جوڑنا سیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں انہیں دیتا ہوں وہ مجھے نہیں دیتے، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میرا آپ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا اگر وہ نہیں جوڑتے تم بھی چھوڑ دو، نہیں فرمایا تم ایسے کرتے رہو، جب تک تم یہ کرتے رہو گے تم تعلق جوڑو گے وہ توڑیں گے، تمہیں وہ کچھ نہیں دیتے تم ان کو دیتے رہا کرو، جب تک یہ کرو گے تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، مٹی ڈال رہے ہو، اور جب تک یہ کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے مال میں برکت عمر میں برکت، تو ہم میں سے ہر آدمی چاہتے ہیں مال بھی زیادہ ہو عمر بھی زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب عربی زبان کا لفظ کہ جو تعلق رشتہ دار توڑے ان سے بھی تعلق جوڑنا، جو تو جوڑتے ہیں ان سے تو جوڑنا، یہ تو جو ہے وہ نیکی کے بدلے نیکی ہو گئی، لیکن صلہ رحمی جو تعلق توڑے ان سے بھی تعلق جوڑنا۔ تو بھائیو یہ دین کی چھت ہے دوسری چھت، اور تیسری چھت ہے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، اس کی جان مال عزت آبرو کی پرواہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا اے بیت اللہ اللہ نے تیری بڑی عزت رکھی ہے اور تجھے گرانا بڑا برا ہے،
لیکن مسلمان کی بےزتی کرنا تجھے گرانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ آج کل تو ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، مسلمان کی بےزتی کرنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھانا، کیونکہ مسلمان کے دل میں تو اللہ رہتے ہیں۔ تو بھائیو، اس لیے مسلمانوں کا حق ادا کرنا، اللہ کے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل مسلمان کون ہے، کامل مسلمان؟ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ابھی حدیث کو ہم اوروں پر فٹ کرتے ہیں، مجھے فلاں بڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی زبان جس کی زبان سے محفوظ ہوں، فلاں دی بڑی زبان چل دی ہے، فلاں میں کریں نہیں، یہ حدیث ہم اپنے لیے ہے، میں کہوں یہ میرے لیے ہے، آپ کہیں میرے لیے ہے، ہر آدمی کہے یہ میرے لیے ہے۔ میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے میں کامل مسلمان نہیں۔ میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے کامل مسلمان نہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، نہیں تو قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا، پوچھا مفلس کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا قیامت کے دن آئے گا اتنی نیکیاں کہ پہاڑ دب جائیں گے، اتنی نیکیاں پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا پہاڑ دب جائیں گے، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف دی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی، کسی کی زمین دبائی، کسی کا مال کھایا ناجائز طریقے سے، چوری ڈاکے وغیرہ کے ذریعے سے، رشوت سود کے ذریعے سے، وہ لوگ آئیں گے حق والے اور اس سے نیکیاں لیتے جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن پیسہ تو ہوگا نہیں آدمی کے پاس، وہ تو یہی چھوڑ جاتا ہے، مال دولت سب یہی، لٹے کا لباس ساتھ لے جاتا ہے، وہ بھی مٹی میں ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے اور اس دن اللہ فرمائیں گے ان کا حق دو، یہ حق لیا ہے تم نے دنیا میں، حق دو۔ پھر حق نہیں ہوگا، پیسہ تو ہوگا نہیں، نیکیاں اٹھا کے لی جائیں گے، پھر حق والے باقی ہوں گے اور نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرمائیں گے حق لینے والے اپنے گناہ اس پر ڈال دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا لیکن لوگوں کے حق دینے تھے ان میں نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ اتنے لے کر جائے گا کہ پہاڑ دب جائے گا۔ اس لیے بھائیو جس کا لیا واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ظلم شیئا، ایک روایت میں آتا ہے ذرہ برابر زمین کا ظلم کیا، ایک میں آتا ہے شبرا من الارض، ایک بالش کے برابر اگر زمین کا ظلم کیا، شیء کا معنی ایک انچ بھی زمین دبائی کسی کی، تم بھی کہو من سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا جہنم کا کوک بنا کے گلے میں ڈالا جائے۔ آج تو ایک انگارہ برداشت نہیں، تو بھائیو اگر زمین دبائی ہے واپس کر دیں۔ نہ حق کسی کا مال لیا ہے، اللہ فرمائیں گے فلاں بندے کا 1 درہم لیا تھا واپس کر دے، 1 درہم۔ ہمارے ملک میں روپیہ، وہاں درہم چلتا تھا کم سے کم، ہمارے ہاں تو روپیہ ہے، تو 1 درہم فلاں کا واپس کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈھونڈے گا، ہوگا تو کچھ نہیں، یا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہنم کے کنارے پہ جب پہنچے گا نیچے دیکھے گا، نیچے درہم نظر آئے گا جہنم میں، وہ درہم لینے کے لیے چھلانگ لگائے گا، 500 سال تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ 1 درہم، آج تو دینا واپس کرنا آسان ہے، کسی کا نہ حق لیا ہے۔ تو بھائیو یہ دین کی چھت ہے، حقوق العباد، وہ لوگوں کے ساتھ تعلق، اور اللہ کے نبی نے جہاں بھی خیر کا لفظ استعمال